جنگیں ایمان اور صبر کے ساتھ لڑی جاتی. اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ حالات صبر کا تقاضا کرتے. ہمارے ہاں ان حالات کے اندر یہ بات بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے طور پر ہی ایک دفاعی تجزیہ نگار بھی ہے. جس معاملے کی الف بے کا پتہ نہیں، جس شخص نے زندگی میں عام پستول اٹھا کر بھی بندوق کی گولی اس کے اندر نہیں ڈالی، اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کس بور کا پستول ہے، یہ بندوق کیا کرتی ہے، اس کے اندر گولی ڈلتی ہے یا کارتوس ڈلتا ہے. جس کو یہ نہیں برداشت ہوتا کہ گولی چلے تو اس کی آواز برداشت کر لے، وہ کانوں پر ہاتھ رکھتا ہے، دوسرے کمرے میں بھاگ جاتا ہے کہ جی یہاں گولی چلنے لگی. وہ بھی فوج کو بتاتا ہے کہ تم نے یہ صحیح نہیں کیا اور یہ صحیح نہیں کیا. ایک اصول یاد رکھیے، جس کا کام اسی کو ساجے. اس وقت تک اگر ہندوستان پاکستان کے اندر کارروائی کرتے ہوئے 1000 بار سوچتا ہے اور میں اور آپ امن اور چین کے ساتھ الحمدللہ سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں، تو میری اس تقریر کی وجہ سے وہ نہیں رکا ہوا. آپ کی اور میری سوشل میڈیا کی پوسٹوں کی وجہ سے وہ نہیں رکا ہوا. ہمارے ہی بھائی، ہمارے ہی بیٹے، ہمارے ہی بزرگ جو بارڈروں پر کھڑے ہیں، جن کے بھی گھر والے موجود ہیں، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں پوسٹوں پر کھڑے ہو کر دشمن کی کارروائیوں کا جواب دے رہے ہیں، یقینی طور پر یہ ان کی ہیبت ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات قائم، اور اللہ نے یہ ہیبت قائم کی ہوئی. اس لیے اس ہیبت کو زائل نہ ہونے دیں. اعتماد رکھیں. جنگ کے اندر حالات اونچے نیچے ہوتے رہتے. ہمیں حیران ہوں، ہم لوگ کرکٹ کے میدان میں تو یہ سمجھتے ہیں تم ہارو یا جیتو ہمیں تم سے پیار ہے. کھیل کے میدان کو، اپنی قوم کو، اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم یہ بات کہنے کو تیار ہیں. سیریس معاملے میں اپنی فوج کو ہم یہ کہنے کے لیے تیار نہیں. اس وقت کوئی موقع نہیں تنقید کا. دشمن سر پہ کھڑا ہے، آپ بیٹھ کے تنقید کر رہے. جہالت. جو داخلی معاملات ہیں، جو تھے، جو ہوں گے، جو آئندہ ہوں گے، آئندہ حالات آتے رہیں گے، ہم اس پر بات بھی کرتے رہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں اسی ممبر سے الحمدللہ ہم نے ببانگے دہل ہمیشہ حق بات کہی ہے. جس موقع پر جو بات کہنے کی ضرورت تھی بغیر کسی لگی لپٹی کے کہی. لیکن یہ موقع صرف اس بات کا ہے ہم ایک اور نیک ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ ایک اور نیک ہو جائیں. دشمن کے مقابلے میں متحد ہوئے بغیر حالات ٹھیک نہیں ہوتے. ایمانی طاقت کو مضبوط کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اذکار کثرت سے کرے، صبر کرے، اور اپنی افواج کے لیے دعا بھی کرے اور ان پر اعتماد بھی رکھے. انشاءاللہ جلد ہم اس بحران سے باہر آ جائیں. اور اس معاملے میں اگر اللہ رب العزت نے کوئی آزمائش رکھی ہے تو اس آزمائش کو برداشت کرنے کا حوصلہ ایمان سے ہی پیدا ہوتا ہے، رونے دھوتے سے نہیں پیدا ہوتا. رو دھو کر بھی وہی ہونا ہے لیکن اجر ظاہر ہو جانا ہے. مضبوط رہیے، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو. اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون، یقیناً تم ہی غالب ہونے والے ہوگے. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے. اگر مومن ہوئے تو ایمان کی مضبوطی کا سوال ہے. ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت امن اور سلامتی اور عافیت کے فیصلے فرمائے. اللہ رب العزت دشمن کے دانت کھٹے کرے. اللہ رب العزت ان کے قدموں کو اکھاڑ پھینکے. اللہ وطن عزیز کی دفاع میں لگے ہماری افواج کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے. ایک ایک جوان کی اللہ حفاظت فرمائے. پوری قوم کا اپنے دفاعی اداروں کے لیے یہ پیغام ہے، ہم تن من دھن کے ساتھ الحمدللہ آپ کے ساتھ کھڑے اور غیر متزلزل کھڑے، بغیر کسی شرط کے کھڑے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ہم آپ اور میں ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے اس ملک کے دفاع کے لیے ایک. ہماری دعا ہے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے.